عزیزان گرامی، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی تھی یا چار بیٹیاں تھیں؟ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارک الشورى آیت نمبر 23، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کے اندر لفظ قربا قابل غور ہے۔ جا کے علماء سے پوچھیں کہ لفظ قربا واحد مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی ایسی کوئی خاتون جو کسی سے بہت زیادہ قریب ہو۔ انگلش میں ایک سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے اور عربی میں اس کو کہتے ہیں افعال التفضیل، اور اردو میں اس کا نام ہے تفضیل کلی، یعنی اس سے آگے پھر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جس طرح انگلش میں ہے گڈ، بیٹر، بیسٹ، اچھا، زیادہ اچھا، بیسٹ، سب سے اچھا، تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے قربا، یعنی ایسی خاتون جو کسی سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ تو اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول اپنی امت سے کہہ دو کہ ایک خاتون جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے اس سے محبت اختیار کرو۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو کہ رسول کی ایک بیٹی تھی۔ میں کہتا ہوں قرآن سے ثابت ہوگی ایسی آیت سے کہ اگر رسول اکرم کی 2 بیٹیاں ہوتی، 3 بیٹیاں ہوتی تو واحد مؤنث کا صیغہ نہ آتا، تثنیہ مؤنث کا صیغہ آتا۔ لفظ ہے قربا، اگر 2 ہوتی تو آتا قربا یانے، 3 ہوتی 3 سے زیادہ تو قربا یاتن، قرابن و قریبا، یہ مؤنث کے صیغے ہیں جو جمع کے لیے آتے ہیں، لیکن لفظ قربا کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم کی ایک بیٹی تھی۔ اب جو ہمارے سامنے ایک آیت بیان کی جاتی ہے اہل سنت کے علماء کی جانب سے کہ سورہ احزاب میں ارشاد ہوا یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے رسول اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دو۔ کہتے ہیں لفظ بناتے کا ہے، تو لفظ بناتے کا کے معنی ہے بیٹیاں، لہذا قرآن سے ثابت ہو گیا کہ رسول کی بیٹیاں زیادہ تھی۔ او بھائی میں کہتا ہوں دیکھو آیت مباہلہ میں حسنین کو اللہ نے قرآن میں نبی کے بیٹے کہا ہے، نبی کے بیٹے کہا ہے۔ اگر حسن اور حسین نبی کے بیٹے بن سکتے ہیں تو جناب زہرا کی بیٹیاں، جناب علی کی بیٹیاں، جناب زینب و کلثوم رسول کی بیٹیاں کیوں نہیں بن سکتی؟ تو لہذا ثابت یہ ہوا کہ رسول کی ایک بیٹی تھی۔ اب حدیث مصطفیٰ پہ آ جائیں، متفق علیہ حدیث ہے، شیعوں میں بھی ہے، اہل سنت میں بھی ہے کہ رسول نے فرمایا یا علی، اللہ نے آپ کو 3 فضائل ایسے عطا کیے ہیں جو مجھے بھی عطا نہیں کیے۔ ان میں سے ایک فضیلت جو رسول نے بیان فرمائی وہ فضیلت یہ تھی کہ رسول نے فرمایا اے علی، اللہ نے آپ کو ایسا سسر عطا کیا جو مجھے بھی نہیں عطا کیا، یعنی میں اللہ کا نبی ہوں، افضل المرسلین ہوں، اور آپ کو یہ شرف ہے کہ میں آپ کا سسر ہوں۔ اگر آپ کی اور کوئی بیٹیاں ہوتی تو رسول یہ بھی کہتے کہ آپ کے ساتھ فلاں جو ہے وہ اس امر میں شریک ہے۔ اب ذرا تاریخ پہ آ جائیں، قرآن اور حدیث سے تو واضح ہو گیا کہ ہم جب پوچھتے ہیں
کہ مباہلہ ہوا تو یہ بیٹیاں کیوں نہیں گئی؟ جواب ملتا ہے وہ وفات پا گئی۔ ہم جب پوچھتے ہیں کہ آیت تطہیر میں جب رسول نے اہل بیت کو جمع کیا تو وہ بیٹیاں کیوں نہیں آئیں؟ جواب ملتا ہے وہ وفات پا گئی۔ میرا دوست ٹھیک ہے مباہلہ میں وفات پا گئی، آیت تطہیر کے موقع پہ وفات پا گئی، لیکن جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی، اسلام کی پہلی دعوت، تاریخ گواہ ہے مرد بھی بیٹھے تھے، عورتیں بھی بیٹھی تھیں، اور تاریخ نے عورتوں کی لسٹ بھی ہمارے سامنے واضح کی ہے کہ جناب صفیہ بنت عبد المطلب بیٹھی تھی، جناب فاطمہ بنت اسد بیٹھی تھی، جناب فاطمہ بنت محمد بیٹھی تھی جو 2 سال کی تھی۔ میں نے تاریخ میں عین کے لگا کے دیکھا کہ جناب زہرا تو 2 سال کی بچی تھی، بیٹھی تھی، اللہ جانے وہ بیٹیاں جو لوگ 4 کہتے ہیں وہ کیوں نہیں تھی؟ تو میرا دوست بات یہ ہے کہ محدثین نے جہاں حدیث کی کتب میں چیپٹر رکھے ہیں، باب رکھے ہیں، ہر محدثین نے ایک باب بنایا ہے، باب فضائل زہرا سلام اللہ علیہ، لیکن ان کے باب نظر نہیں آتے دوسری بیٹیوں کے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ تمام عالم میں جو جمعہ پڑھا جاتا ہے، جمعہ کے خطبہ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے، باقی بیٹیوں کا